جیسے ہی 11:57 ہوئے ریل گاڑی اسٹیشن سے نکل پڑی۔ آسمان کا رنگ نیلا تھا لیکن سیاہ تھا، جیسے ستارے خود روشنی سے شرما گئے ہوں۔ 12 چمکتی ہوئی بوگیوں میں 200 مسافر سوار تھے۔ سب ایک ہی شہر کی جانب جا رہے تھے، لیکن ان مسافروں میں سے کوئی بھی ٹھیک سے اپنے منزل پر پہنچنے والے شہر کا نام نہ تو بول سکتا تھا، نہ ہی نقشے پر یہ شہر نظر آتا تھا۔ جب ٹرین یہاں سے نکلی تو سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ پہیوں کی کھٹکھڑاہٹ، ہلکی ہلکی لوگوں کی گفتگو، موبائل فونز کی روشنیاں جیسے اندھیرے میں جگنو چمک رہے ہوں۔ لیکن ٹھیک 13 منٹ گزرنے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ سب کے دلوں میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اچانک سے ایک بہت ہی خوفناک آواز آئی۔ یہ چیخ نہیں تھی، دھماکہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ایک رگڑنے کی آواز دھیرے دھیرے تیز ہوتی گئی، جیسے قدموں کی چپچپاہٹ ہو، جیسے کوئی اس ٹرین کی چھت پر چل رہا ہو، گاڑی کے اگلے حصے سے پچھلے حصے تک جیسے کوئی گزر گیا۔ جب روشنی واپس لوٹی تو دوبارہ سے سرخی مائل اور مدھم تھی۔ مسافر بہت ہی حیران تھے اور خوف میں ڈوبے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ یہ چند لمحوں پہلے آخر کیا ہوا تھا۔ پھر مائک سے آواز آئی، خواتین و حضرات، آواز حد درجہ پرسکون تھی، یہ آپ کا کنٹرول روم بول رہا ہے، ہم جلد ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچنے والے ہیں، براہ کرم اپنی نشستوں پر برقرار رہیں۔ کچھ لوگ اس کو سننے کے بعد ہنس پڑے تھے، جیسے یہ کسی نے کوئی ان کے ساتھ مذاق کیا ہو۔ ایک شخص جو سوٹ پہن کر کھڑا تھا، کھڑا ہو کر بولنے لگا، ارے یہ کیا تماشا ہے، یہاں پر لگا ہوا مذاق بند کرو۔ مگر گاڑیوں کے درمیان دروازے اب بند ہو چکے تھے۔ ایمرجنسی لاک بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایمرجنسی لاک کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ساتھ ہی ہاتھ میں آ گیا۔ اب نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، صرف سیاہ خالی پن کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے، اور ٹرین میں سناٹا چھا چکا تھا۔ اس خوفناک آواز کے بعد سبھی بہت زیادہ سہم گئے تھے۔ اس کے بعد 7ویں بوگی سب سے پہلے اچانک اندھیرے میں پھر سے ڈوب گئی، اور ایک دبی ہوئی چیخ سنائی دی، اور اس کے بعد بہت ساری چیخیں آئیں۔ اس کے بعد جب جیسے ہی ٹرین میں روشنی دوبارہ لوٹی تو یہ سارا بوگی کا ڈبہ خالی تھا۔ 24 کے 24 مسافر اس ڈبے میں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈبے میں سے کسی نے فون ملانے کی کوشش کی، لیکن فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے، اور صرف ایک خوف کا سماں تھا، اور لوگ مکمل طور پر حیران ہو گئے تھے۔ کسی نے دوبارہ سے ایمرجنسی بریک کھینچی، اب کی بار ایمرجنسی بریک ہی اتر کر ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر سے دوبارہ رگڑ کھاتی ہوئی آواز آئی اور بالکل اوپر سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ایسے آواز آتی تھی جیسے چھوٹے بچے ہنستے ہوئے اوپر سے جا رہے ہوں اور کسی بھاری چیز کو کھینچ رہے ہوں، اور یہ ٹرین کے ڈبوں کے اوپر سے بہت ہی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے سوٹ کیسز سے تمام دروازے بند کر دیے، اپنے سوٹ کیس آگے لگائے اور ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور گروہ بنا لیے۔ ایک ڈبہ جس کا نمبر تھا 7، اس کے اندر ایک ریٹائرڈ فوجی، ایک پادری، ایک مزاحیہ اداکار اور ایک چھوٹا بچہ جو اپنے خرگوش والے کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سبھی بہت زیادہ سہمے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر جو موجود ایک مزاحیہ اداکار تھا وہ بھی اب مکمل خوف کے اندر شکار ہو گیا تھا، اور کہنے لگا، دیکھو بھائی، یہ کوئی تفریحی یا پھر یہاں تماشا نہیں لگا ہوا، سیاحوں کے لیے، ہا ہا ہا۔ اس کی مسکراہٹ کے اندر جیسے کوئی بہت زیادہ سناٹا تھا، مگر پادری کا چہرہ بہت زرد ہو رہا تھا، وہ بہت ہی خوف کا شکار تھا، اور فوجی بھی بہت ہی زیادہ دھیمی آواز میں بولنے لگا تھا، اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ گاڑی 40 سال پہلے ہی جل گئی تھی، تو پھر اس رات کو یہ گاڑی کیسے نکلی ہے، اور اس کے اندر تو 200 مسافر بھی مر گئے تھے۔ یہ سنتے ہی اداکار کے چہرے پر ایک ہنسی آ گئی، ایسے محسوس ہونے لگا کہ اداکار کچھ چھپا رہا ہو۔ ریل گاڑی پھر سے چلتی گئی، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا، اور آس پاس کے ڈبوں میں سے لوگ غائب ہونے لگے۔ اس کے بعد دوبارہ سے مائک اوپن ہوا۔ اب کی باری آواز آئی، ہم اپنی آخری منزل کی جانب پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد تمام روحیں اترنے کی تیاری کر لیں۔ اور سبھی نے ڈبے میں موجود افراد نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور بہت ہی خوف کا شکار ہو گئے، لیکن ایک اداکار ہی تھا جو کہ ابھی بھی ہنس رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پادری اور فوجی نے اور بچے نے اس اداکار سے پوچھا کہ ارے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اداکار نے کہا،
گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سبھی اپنی آخری منزل کی جانب بڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پادری نے سب کے سب کو چبا دیا اور سب کی گردنیں اڑانے لگا۔ اصل کہانی تھی اس پادری کی اور اداکار کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی مل کر پوری ٹرین کو بیوقوف بنا رہے تھے، اور اس ٹرین کے اندر یہ کوئی بھوت اور جن تھے جو کہ ٹرین کو لے جا کر 200 کے 200 مسافروں کو گڑھے میں پھینک دیتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریل گاڑی کے اندر ایک بہت ہی خوفناک پھر سے چیخ آئی اور گاڑی ایک بڑے سے گڈھے میں جا گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹرین دوبارہ سے خالی تھی اور نئی سواریاں لینے کے لیے دوبارہ سے تیار تھی۔ ہر سال 12 اکتوبر کو یہی گاڑی پھر روانہ ہو جاتی ہے، اور یہ پادری اور اداکار مل کر 200 افراد کو ان کے بھیجے اڑا دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی ریل گاڑی خوف کی ریل گاڑی مانی جاتی ہے۔ کیا تم اس میں سفر کرنا چاہو گے؟ تو کمنٹس میں ہاں لکھو۔